ول اور ایریل ڈورانٹ کی The Story of Civilization کی وسیع دنیا میں آج ہم ایک خاص سفر پر نکل رہے ہیں۔ جی، یہ کوئی معمولی کتابی سلسلہ نہیں، 11 جلدیں، 4000 سال پر محیط انسانی تاریخ، ایک ایسا منصوبہ جس نے لاکھوں ذہنوں کو روشن کیا اور تاریخ کو دیکھنے کا انداز بدل دیا۔ بالکل۔ آج ہم اس غیر معمولی کام کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس سیریز میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آج بھی قارئین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ تاریخ لکھنے کے انداز میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں جو ظاہر ہے اس سیریز پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور خاص طور پر نیپولین کا دور ہے نا؟ جی، خاص طور پر ہم اس کی آخری جلد دی ایج آف نیپولین پر زیادہ توجہ مرکوز کریں گے، جو انقلاب فرانس سے واٹر لو تک کے طوفانی دور کا احاطہ کرتی ہے۔ ان علمی منصوبے کی پرتیں کھولتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ڈیورنٹس میاں بیوی نے تاریخ کو اس قدر جامع اور منفرد انداز میں کیسے پیش کیا، اور کیا ان کا یہ طریقہ آج بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ The Story of Civilization، اس کے حجم کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ 11 جلدیں، 11 لاکھوں الفاظ، قدیم مشرق سے لے کر نیپولین کے یورپ تک کا سفر۔ یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں بلکہ تہذیبوں کے عروج و زوال کی ایک مکمل داستان ہے۔ بالکل۔ ڈیورنٹس کا بنیادی خیال جامع تاریخ کا تھا، انٹیگرل ہسٹری جسے وہ کہتے تھے۔ جامع تاریخ یعنی ان کا ماننا تھا کہ تاریخ صرف بادشاہوں، جنگوں اور سیاست تک محدود نہیں، وہ تہذیب کو ایک زندہ سانس لیتے ہوئے وجود کے طور پر دیکھتے تھے۔ اچھا، جس میں ریاست، معیشت، اخلاقیات، مذہب، سائنس، فلسفہ، ادب، فنون لطیفہ، یہ سب دھاگے مل کر آپ کہہ لیں ایک ہی چادر بنتے ہیں۔ وہ ان تمام پہلوؤں کو ایک مربوط بیانیے میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ اور ان کا لکھنے کا انداز، اس کی تو بہت تعریف سنی ہے۔ جی، اکثر قارئین، چاہے وہ ریڈٹ پر ہوں یا کہیں اور، اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ اتنی ضخیم ہونے کے باوجود یہ کتابیں حیرت انگیز طور پر پڑھنے میں آسان ہے۔ آسان اور دلچسپ؟ جی، دلچسپ، اور کہیں کہیں تو مزاحیہ بھی ہیں۔ یہ تاریخ کی کوئی خشک کلاس نہیں لگتی، صحیح، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو قاری کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ یہی تو ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز ہے۔ ڈیورنٹس کی قابلیت صرف معلومات جمع کرنے میں نہیں تھی، بلکہ اسے ایک دلچسپ اور کیا کہتے ہیں قابل فہم کہانی کی شکل دینے میں تھی۔ وہ شخصیات کو زندہ کر دیتے تھے۔ بالکل، واقعات کے پس پشت جو عوامل ہوتے تھے ان کو سامنے لاتے تھے اور قاری کو محسوس کرواتے تھے کہ وہ ماضی کا حصہ ہے۔ یہ صرف حقائق کا انبار نہیں بلکہ ان حقائق کے درمیان ربط پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ قارئین نے تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ایک صاحب کا ذکر میں نے پڑھا، وہ پچھلے 50 سال سے اسے پڑھ رہے ہیں۔ 50 سال؟ اور ہر 5 سال بعد پوری سیریز دہراتے ہیں، کہتے ہیں ہر بار کچھ نیا ملتا ہے۔ واہ جی، اور یہ صرف سنجیدہ علمی حلقوں تک محدود نہیں رہا۔ آپ نے ذکر کیا ہاں، باکسر مائک ٹائسن کا، انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا کہ قید کے دوران انہوں نے یہ سیریز پڑھی۔ جی، تو اس نے بہت سے ایسے لوگوں کو تاریخ کی طرف راغب کیا جو شاید پہلے اسے ایک خشک یا غیر دلچسپ مضمون سمجھتے تھے۔ صحیح، ایک طرح سے تاریخ کا دروازہ کھولنے والی سیریز ثابت ہوئی۔ بالکل، کچھ لوگوں نے تو اس کے وسیع کینوس کا موازنہ ویل آف ٹائم جیسی ایپک فینٹیسی سیریز سے بھی کیا ہے۔ یہ موازنہ بڑا دلچسپ لگا مجھے۔ ہاں، دلچسپ تو ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈورانٹس نے تاریخ کو ایک عظیم الشان ڈرامائی داستان کے طور پر پیش کیا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہیں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ عظیم الشان منصوبہ جتنا بھی متاثر کن ہو، اس کی پہلی جلد آئی تھی 1935 میں۔ وہ کافی پہلے؟ جی، یعنی تقریباً 90 سال پہلے۔ اب تاریخ تو ایک ایسا علم ہے جو مسلسل بدلتا رہتا ہے، نئی دریافتیں ہوتی ہیں، نئے نظریات سامنے آتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اس سیریز کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ مستند کہی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ جب سے یہ لکھی گئی، ظاہر ہے آثار قدیمہ نے نئی کھدائیاں کی ہیں، تاریخ کو دیکھنے کے نئے زاویے پیدا ہوئے ہیں۔ مثلاً پہلے تاریخ زیادہ تر بڑے آدمیوں یعنی بادشاہوں، جرنیلوں یا پھر مغربی اقوام کے نقطہ نظر سے لکھی جاتی تھی۔ اب عام لوگوں، خواتین اور غیر مغربی تہذیبوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، مورخین بھی یہی کہتے ہوں گے۔ بالکل،
वो निशानदेही करते हैं कि डुरांट्स के काम में कुछ तफसीलात अब शायद पुरानी हो चुकी हैं, कुछ तशरीहात पर नजर सानी की ज़रूरत है। मसलन जैसा कि आपने कहा, बाद की जिल्दों में मगरबी तहजीब पर ज़्यादा तवज्जो है। हालांकि पहली जिल्द तो मशरिक पर थी और ओरिएंटल हेरिटेज। जी बिल्कुल, वो मशरिक के लिए वक्फ थी, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है फोकस यूरोप पर ज्यादा होता जाता है। कारीन भी इस बात से वाकिफ है। मैंने एक कारी का तबसरा पढ़ा, बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कुरून वुस्ता की तारीख पर तजवीज़ करदा किताबों की फहरिस्त देखी तो वो सब ड्यूरेंट की मुताल्लिका जिल्द द एज ऑफ फेथ के बाद शाया हुई थी। अच्छा, ये तो वाकई अहम मुशाहिदा है। जी, जो जाहिर करता है कि इस फील्ड में कितना नया काम हो चुका है। ये तनकीद बिल्कुल बजा है। ड्यूरेंट का काम अपने ज़माने की पैदावार है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बहुत से कारीन इन खामियों को कबूल करने को तैयार हैं। क्यों भला? उनके नज़दीक ड्यूरेंट्स की कहानी सुनाने की गैर मामूली सलाहियत, उनका वो वसी तनाज़र पेश करने का अंदाज और तारीख को जिंदा करने की काबिलियत इतनी ज़्यादा है कि वो कभी कभार की गलतियों या पुराने नुक्ते नज़र को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो खूबियों का पलड़ा भारी है उनके लिए। ऐसा ही लगता है। बल्कि कुछ कारीन तो ड्यूरेंट्स के नुक्ते नज़र को ख़ास तौर पर समाजी मामलात पर अपने वक्त के लिहाज से काफ़ी तरक्की पसंद भी समझते हैं। अच्छा, तो गोया इसे पढ़ते वक्त जहन में ये रखना ज़रूरी है कि हम एक तारीखी दस्तावेज़ भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जो ना सिर्फ माजी की तारीख बयान करती है बल्कि खुद भी एक ख़ास तारीखी दौर यानी 20वीं सदी के वस्त की सोच की अक्कासी करती है, जैसे हम एडवर्ड गिबन को पढ़ते हैं। आपने सही मिसाल दी। इसे जदीद तहकीक के साथ मिलाकर पढ़ना शायद बेहतरीन तरीका है, एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करना। जी हाँ, एक कारी ने इसे एक मरकज़, हब करार दिया था कि ये एक मरकज़ है जहाँ से आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मुख्तलिफ शाखों यानी स्पोक्स यानी मखसूस मौज़ूआत या अदवार पर मज़ीद गहराई में तहकीक कर सकते हैं। ये अच्छी एनालॉजी है। एक वसी नक्शा मिल जाता है, फिर आप किसी खास इलाके की तफसील में चले जाएं। बिल्कुल ठीक है, तो अब इस सिलसिले की आखिरी कड़ी 11वीं जिल्द द एज ऑफ नेपोलियन पर आते हैं, जो 1975 में शाये हुई। इस जिल्द का जिक्र अक्सर खास तौर पर होता है। इसमें क्या खास बात है? देखें, इसकी कई वजूहात हैं। पहली तो ये कि ये जिस दौर का अहाता करती है 1789 से 1815 तक, वो खुद तारीख के ड्रामाई तरीन अदवार में से एक है। इनकलाब फ्रांस, नेपोलियन। जी, इनकलाब फ्रांस, दहशत का दौर और फिर नेपोलियन का तूफानी उरूज व ज़वाल, ये बजाते खुद एक ज़बरदस्त कहानी है। दूसरी वजह ड्यूरेंट्स की नेपोलियन बोनापार्ट में ज़ाती दिलचस्पी है। वो उसे सिर्फ एक फौजी जनरल या हुक्मरान के तौर पर नहीं देखते। अच्छा, तो वो उसे किस नज़र से देखते हैं? वो उसे एक इंतहाई पेचीदा शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं, एक मुनज़्ज़म, एक कानून साज। नेपोलियनिक कोड? जी हाँ, नेपोलियनिक कोड का खालिक, एक फलसफाना जहन रखने वाला, हत्ता के एक माहिर नफ्सियात जो इंसानी फितरत की गहराइयों को समझता था और इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। ड्यूरेंट्स इसकी शख्सियत के तजादात को भी सामने लाते हैं। और यहाँ इनका वो जामे तारीख वाला तरीक़ेकार कैसे नजर आता है? क्या वो सिर्फ नेपोलियन की जंगों और सियासी चालों का जिक्र करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस जिल्द की खूबसूरती है। वो नेपोलियन के दौर की पूरी फिजा को कैद करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो दिखाते हैं कि ये सिर्फ मैदाने जंग में तब्दीलियों का दौर नहीं था, बल्कि ख्यालात, फनून, साइंस और मुआशरत में भी जबरदस्त हलचल थी। जरा उस मंजर का तसव्वुर करें जो ड्यूरेंट्स पेंट करते हैं। एक तरफ ब्रिटानवी वजीर आजम विलियम पिट इनकलाबी मुसन्निफ टॉम पेन की गिरफ्तारी का हुक्म दे रहा है, तो दूसरी तरफ अजीम कीमिया दान लावाजिए पेरिस में गिलोटीन का शिकार हो रहा है। एडमिरल नेल्सन जंगी कामयाबियों के साथ साथ लेडी हैमिल्टन के साथ अपने इश्क के लिए मशहूर है। अच्छा। जर्मनी में अजीम शायर ग्वेटे वॉल्मे की जंग को देखकर पेशगोई कर रहा है कि यहाँ से दुनिया की तारीख का एक नया बाब शुरू हो रहा है। वाह, ये तो वाकई एक वसी मंजरकशी है। और सुनिए, ये यही खत्म नहीं होती। इंग्लिस्तान में नौजवान शायर वर्ड्सवर्थ पहले इनकलाब फ्रांस के लिए पुरजोश है, फिर मायूस होता है। लॉर्ड बायरन रोमानवी अंदाज में यूनानियों की आज़ादी की जंग में शामिल होने निकल पड़ता है। बायरन भी? जी। वियना में बेथोवन अपनी तीसरी सिम्फनी एरोइका
جو اس نے پہلے نیپولین کے نام منسوب کی تھی، اب اس تختیص کو غصے سے مٹا رہا ہے جب نیپولین خود کو شہنشاہ قرار دیتا ہے۔ اور خود نیپولین وہ صرف جنگیں نہیں لڑ رہا، وہ اداکار تالما سے ڈرامے پر، مصور ژاک لوئی ڈیوڈ سے پینٹنگ پر، مجسمہ ساز کینوا سے مجسمہ سازی پر، گویٹے سے ادب پر گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی فنون لطیفہ میں بھی دلچسپی بہت زیادہ، اور ساتھ ہی مادام ڈی اسٹائل جیسی ذہین اور بااثر خاتون ادیب کے ساتھ ایک طویل فکری اور سیاسی جنگ میں مصروف ہے جو اس کی سخت ناقد تھیں۔ ارے واہ، یہ واقعی جامع تاریخ کی بہترین مثال ہے۔ یہ صرف واقعات نہیں بلکہ اس دور کی روح، اس کے تضادات، اس کی تخریبی اور تخلیقی قوتوں کو ایک ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ تو اس جلد میں وہ کون سے اہم مراحل کا احاطہ کرتے ہیں نیپولین کی زندگی کے؟ وہ انقلاب کے پس منظر سے شروع کرتے ہیں، پھر بیسٹیل پر حملہ، بادشاہت کا خاتمہ، دہشت کا دور یعنی رین آف ٹیرر، اس کے بعد آنے والی غیر مستحکم ڈائریکٹری حکومت، اور پھر نیپولین کا بتدریج عروج، تولون میں اس کی پہلی بڑی کامیابی، اٹلی اور مصر کی مہمات، پھر کونسلیٹ کا دور جب وہ فرسٹ کونسل بنتا ہے اور اہم اصلاحات کرتا ہے جن میں سب سے مشہور نیپولینک کوڈ ہے۔ جی۔ اس کے بعد وہ خود کو شہنشاہ بناتا ہے، یورپ میں بڑی جنگیں لڑتا ہے، آسٹریلٹس جیسی شاندار فتوحات سے لے کر روس میں تباہ کن شکست تک، پھر لائپزگ میں اتحادیوں کے ہاتھوں ہار، اور آخرکار واٹرلو میں اس کا حتمی زوال۔ یعنی پورا سائیکل مکمل کرتے ہیں۔ جی، یہ پوری کہانی اس جلد میں سمیٹی گئی ہے۔ اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جلد کیوں اتنی اہم سمجھی جاتی ہے۔ یہ ڈورانٹس کے طریقہ کار کا کیا کہتے ہیں نچوڑ پیش کرتی ہے۔ شخص یا ٹیم اس طرح کا وسیع اور جامع کام دوبارہ کر سکتی ہے؟ مشکل لگتا ہے۔ شاید نہیں۔ ڈورانٹس کا منصوبہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کارنامہ تھا۔ تو آج کے قاری کے لیے اس کی پائیدار قدر کیا ہے؟ کیا اسے صرف تاریخی دلچسپی کی چیز سمجھنا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کی قدر اس سے زیادہ ہے۔ اول، یہ ایک بڑی تصویر فراہم کرتی ہے۔ بگ پکچر۔ آج جب معلومات ہر طرف سے ہم پر برس رہی ہیں، ایک ایسا بیانیہ جو مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک وسیع تناظر فراہم کرے بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہ تاریخ کے طالب علم کو ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے جس پر وہ مزید تعمیر کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ تاریخ سے تعارف کا ایک شاندار ذریعہ ہے۔ یہ قاری میں تجسس پیدا کرتی ہے کہ وہ مزید پڑھے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ جی، جیسا کہ ہم نے بات کی، اسے تنقیدی نظر سے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی خوبیوں یعنی زبردست بیانیہ، وسیع دائرہ کار، مختلف شعبوں کو جوڑنے کی کوشش کو سراہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس کی حدود کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بالکل، یعنی اس کی عمر، کچھ تفصیلات کا پرانا ہو جانا اور وہ مغربی تہذیب پر زیادہ جھکاؤ۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے تاریخ کو عام لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنایا اور لا تعداد افراد میں ماضی کو جاننے کا شوق پیدا کیا۔ یہ بذات خود ڈیورانٹس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ول اور ایریل ڈیورانٹ کی دی اسٹوری آف سویلائزیشن ایک ایسا شاہکار ہے جو بے وقت تعریف اور بحث دونوں کو جنم دیتا ہے۔ جی ہاں۔ اس کی لازوال کشش، اس کے وسیع کینوس، انسانی تہذیب کے ہزاروں سالہ سفر کو ایک مربوط، دلچسپ اور قابل فہم کہانی میں ڈھالنے کی غیر معمولی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ اور اگرچہ جدید تاریخ نویسی نے بہت سی تفصیلات کو اپڈیٹ کیا ہے، نئے زاویے پیش کیے ہیں اور اس کے کچھ نتائج پر سوال اٹھائے ہیں، پھر بھی ڈیورانٹس کی یہ سیریز آج بھی تاریخ نویسی کے ایک عظیم الشان منصوبے کے طور پر قائم ہے۔ یہ قارئین کو ماضی کے ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جو صرف علم ہی نہیں بڑھاتا بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ماضی کی ایک مکمل تصویر بنانے کے لیے کیا زیادہ اہم ہے؟ کیا ایک عظیم، جامع مگر ممکنہ طور پر کچھ خامیوں والا بیانیہ جیسا ڈیورانٹس نے پیش کیا زیادہ قیمتی ہے، یا پھر وہ مخصوص، گہری، ماہرانہ تحقیق جو شاید زیادہ درست ہو مگر بکھری ہوئی اور کم دلکش ہو؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ اور کیا کوئی علمی کام بوقت اپنی خامیوں کے باوجود شاندار، اثر انگیز اور لازوال ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو شاید غور طلب ہے۔